السلام علیکم نبیل قبول صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. باقی سب کا تو ٹھیک ہے, یہ میرا بند کر دیجیے گا پلیز. باقی سب تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کیوں ملاقات کیا کرتے تھے عزیر بلوچ سے؟ یار میں بڑا حیران ہوں ایک تو علی زیدی کے اوپر کہ علی زیدی پتہ نہیں میری آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. دیکھ رہے اچھا علی زیدی جو ہے نا وہ اتنی ایکسائٹمنٹ لے کر آتے ہیں, اتنی ایسکسٹی لے کر آتے ہیں بندے کے اندر کہ بندہ بولتا ہے کہ بس اب تو جو یہ دھماکہ کرنے والا اب تو اینڈ ہے, لیکن کودا پاڑ نکلا چوہا والی بات ہے. او بھائی آپ کس کی بات کو یقین کر رہے ہو؟ اس کی حیثیت کیا ہے, اس کے پاس عہدہ کون سا ہے, وہ ہے کیا جس کے اوپر آپ جو ہے ٹویٹ کر رہے, اور اس نے پھر آ کر آپ لوگوں کو ہی گندا کر دیا. اس نے آ کے بولا پی ٹی آئی کے 3 وزیر مجھے کال کرتے ہیں. پھر ہم اس کی وہ بات مانے نا جو اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 3 وزیر مجھے کال کر رہے ہیں, ابھی بھی کال کرتے ہیں, 1 کا نام لیا 2 کا نام نہیں لیا. تو بھائی اس کا الزام لگانا ویسا ہی ہے کہ میں آپ کے اوپر جب الزام لگاتا تھا پہلے, اور ابھی بھی اگر میں آپ پہ یہ الزام لگا لوں کہ وسیم بداوی میں نے پچھلے ہفتے تمہیں اسلام آباد میں دیکھا تھا ڈپلومیٹ انکلیو میں فلاں فلیٹ میں, اس کے اندر تم کیا کر رہے تھے, تو میرا الزام ہی ہوا نا آپ کے اوپر. تو نہیں کیا تھا پچھلے ہفتے کہیں آپ نے تو نہیں کیا نا. ہاں تو مجھے پھر یہ میرا الزام ہی ہوا نا. تو کسی کی بات کو یقین, یعنی آپ وہ بندہ آپ اس کے عزیر بلوچ کے اس کو جی آئی ٹی کو تو آپ مانتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو سائن کیا 7 لوگوں نے, ہم اس کو نہیں مانتے, جو 5 لوگوں نے سائن کیا ہم اس کو مانتے ہیں. نہیں وہ ہم چلیں, وہ ہم اس بندے سے پوچھ لیں گے, وہ حبیب جان سے ہم پوچھ لیں گے, وہ ہوں گے ہمارے ساتھ. لیکن آپ مجھے بتائیے نا کہ یعنی اس میں ان کے عہدے کا نہیں, یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ وہ کلوز تو رہے تھے اس سارے زمانے میں عزیر بلوچ سے اور پیپلز پارٹی سے, تو بے شک کسی عہدے میں نہ ہو, لیکن یعنی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آصف زرداری صاحب زندگی میں کبھی عزیر بلوچ سے نہیں ملے؟ جو چیز میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, جو کہ حبیب نے نہیں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, وہ تو بول سکتا ہے. حبیب جیسے بندے, میں تو نہیں بول سکتا جو چیز میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. میں کیسے بولوں گا, میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا یہ چیزیں. کبھی کچھ سننے میں بھی نہیں آیا اس بارے میں؟ میں نے کبھی نہ سنا ہے نہ میں نے دیکھا ہے, نہ میں نے کبھی سنا ہے. میں اگر آپ ایک لمحے ساتھ رہیے, میں حبیب بلوچ سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا انہوں نے دیکھا ہے یا سنا ہے, ایسے الزام لگا دیا کہ. السلام علیکم حبیب بلوچ صاحب. السلام علیکم وسیم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو. بہت شکریہ. آپ نالج میں ہے زرداری صاحب کی ملاقات عزیر بلوچ صاحب سے, یا آپ کو کسی نے بتایا اور آپ نے ٹی وی پر کہہ دیا؟ یہ ملاقاتوں کا ہی تو سبب تھا کہ نبیل قبول صاحب الطاف کی گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے. نہیں, میں ابھی اسپیسیفک آصف زرداری صاحب کی عزیر بلوچ سے ملاقات کا پوچھ رہا ہوں. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ زرداری صاحب اور عزیر بلوچ کی محبتوں کا اثر تھا کہ نبیل قبول صاحب متحدہ قومی. یار مجھے خوشی ہے میں نے تم لوگ کو وہاں سے بھگایا لیاری سے, مجھے خوشی ہے میں نے گینگ وار کا خاتمہ کروایا, اور اس لیے آپ لوگ کو آگ لگی ہے کہ آپ لوگ میرے خلاف بول سکتے ہو, اور مجھے اس لیے پرواہ نہیں ہے. میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہوں, کیونکہ میں نے ہی آپ لوگوں کا خاتمہ کیا لیاری سے, میں نے ہی آپ لوگوں کو بھگایا ہے, میں نے ہی آپ لوگوں کو میں نے ہی گینگ وار کو ختم کیا, میں نے ہی سب کچھ کیا. میں نے دبئی سے جا کے عزیر بلوچ کو پکڑ کے لایا, میں نے ہی چودھری نثار کو بتایا کہ پاسپورٹ, میں نے ہی چودھری نثار کو بتایا کہ پاسپورٹ, سنو میری بات, میں نے چودھری نثار سے, میں نے ابھی سنو برداشت بھی کرو نا, ابھی برداشت بھی کرو, برداشت جب میری باری تو آپ بیچ میں نہ بولے نا, آپ عزیر کو پکڑ کے لائے تو آپ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں. چودھری نثار کو پاسپورٹ لا کے دیا کس نے؟ ایرانی پاسپورٹ. میں اس گینگسٹر کو یا ان کے رفقار جتنے بھی کرمنلز لوگ ہیں, میں ان کا پیچھا پہلے بھی نہیں چھوڑا اور اب بھی نہیں چھوڑوں گا, یاد رکھنا. اچھا نبیل صاحب ٹھیک ہے, اب ذرا مجھے اسپیسیفک, اب ذرا مجھے حبیب سے پوچھ لیجیے, حبیب جان سے, کہ میرا سوال اگین اسپیسیفک ہے. فریال صاحبہ کی ملاقات ہوئی, منظر عام پر ہے, سب کو پتہ ہے. قائم علی شاہ صاحب ملے, سب کو پتہ ہے منظر عام. کیا آپ کو ایگزیکٹلی علم ہے یا آپ کا ایک تاثر ہے کہ یار جب اتنا تعلق تھا تو ملاقات بھی ہوگی, یا آپ کو ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ نہیں بھائی اس جگہ پر یہاں پر ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب کی اور عزیر بلوچ کی؟ کیونکہ بڑی عام بات ہے زرداری صاحب کی ملاقات ہونا. وسیم دیکھیں, میں پروگرام میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہوں گا. ہاں نہیں, میں ہونے میں میرا ڈی این اے بڑا کلاس کا ہے الحمدللہ, تو میں چاہوں گا کہ نبیل صاحب میری بات میں انٹرفیئر نہ کرے, ورنہ پھر میں بھی ان کو نہیں بولوں. نہیں, آپ بتائیے زرداری صاحب کی عزیر بلوچ سے ملاقات اس حتمی طور پر آپ کو ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ کب کہاں ہوئی تھی؟ سر
हमारे दोस्त थे आमिर शाह, पीपल्स यूनिटी PIA के जी सदर थे लेबर यूनियन के। जी उस दिन उनकी शहादत हो गई थी और हम तदफीन में थे। जी इत्तेफाक से उस मुलाकात में हमसे भी कहा गया था, लेकिन मैं चाहता था कि शायद मैं वहां गया तो कोई बदमज़गी ना हो जाए, तो मैंने जफर शहीद से कहा कि आप लोग जाएं, और उस मुलाकात का जरिया थे अब्दुल कादर पटेल। कहाँ हुई है और मुलाकात? ये जब मैंने कहा आमिर शाह की शहादत वाला दिन, मुझे इसी तरह दिन याद नहीं है, लेकिन वो 2011 या इस तरह का कुछ था। नहीं। आप चेक कर लीजिएगा जी गूगल वो तो देख करके। लेंगे, लेकिन मुलाकात हुई कहाँ? कहाँ venue? मुलाकात सर ये कराची के बिलावल हाउस में हुई थी जरदारी साहब ने उजैर बलोच को बुलाया था जनाब। और ये मुलाकात अच्छा, उस मुलाकात का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ लियारी के तरक्याती काम थे, मेडिकल कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, और पॉलिटिकल हमारी जो रोजगार की रिक्वायरमेंट थी। और आप कह रहे हैं आपसे भी कहा था कि चलो इस मुलाकात में, आपने इनकार किया? मुझे 2 बार कहा गया। उजैर ने आपको बताया उस मुलाकात के बाद कि मेरी क्या बात हुई जरदारी साहब से? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना वसीम, कि ये एजेंडा था जो आपने बताया, आपको उजैर ने बताया? दूसरी मुलाकात भी हुई, उसमें भी तवाक से मैंने जाना था, लेकिन मैंने माजरत चाही उसी हवाले से, और उस मुलाकात का कुछ फायदा हुआ, लेकिन अमन के हवाले से हमारे मोहतरम यहाँ नबील गबोल साहब बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि कराची के माहौल को बिगाड़ने में जहां मुत्तहिदा का हाथ था, तो लियारी के माहौल की शुरुआत जो बिगाड़ने में थी वो नबील गबोल साहब की थी। अच्छा, नबील साहब से उनका सवाल पूछूंगा। हबीब जान, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उजैर बलोच ने जो है वो बड़े अमन के गुल खिला दिए थे लियारी में और पाकिस्तान में और पूरे कराची में। अच्छा मौका प्रोवाइड किया है। मुझे बता दें, आप एक बात और बता दें, फिर मैं नबील गबोल की तरफ जाऊंगा। मैं ये अरशद पप्पू का जब कत्ल हुआ है उस वक्त आप कहाँ थे हबीब जान? रहमान बलोच का, नबील गबोल कातिल है, मेरे भाई का, नबील गबोल लियारी का कातिल है। मैंने तुम लोग को मारा है, इसलिए तो तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा, क्योंकि मैंने तुम लोग को मार के भगाया है। तुम लोग को भगाया। तुम जब आया यहाँ पर 2018 में इलेक्शन लड़ने, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्यों वापस चले गए तुम? क्यों बगैर इलेक्शन में तुमने बताओ? क्यों बगैर इलेक्शन? मैं तो रोज लियारी में होता हूँ, मैं तो रोज लियारी में होता हूँ भाई। तुम लियारी में आके बताओ ना, तुम्हारे को जूते मारे लियारी वाले, तुम तो आके बताओ ना लियारी में। मुझे जूते मारे, तुम भाग कर गए हो। हबीब शेख साहब तुम भाग कर गए हो, तुम भाग कर गए हो। तुमको मुझे एक मिनट अच्छा, मुझे एक कर, मुझे ये बता हबीब जान, आप बता तुम आते हो हबीब जान साहब, आप मुझे बता दीजिए। मैं अकेला घूमता हूँ। एक मिनट हबीब जान साहब, नबील साहब एक मिनट। ज़हनी तवाज़ुन तुम खो बैठे हो। तुम वहां पर जो है ड्रग्स पी कर ज़हनी तवाज़ुन। नबील साहब एक मिनट, नबील साहब एक मिनट, मुझे सवाल कर लेने दें आप दोनों से, एक कंक्लूड कर लेने दें, बजाय कि आप लोग आपस में हमारे लोग अब हमसे बात करेंगे। हबीब जान आप ये बताइएगा, जब ये हबीब जान आपसे पूछ रहा हूँ, जब ये अरशद पप्पू का कत्ल हुआ आप कहाँ थे उस वक्त? मैं लंदन में था वसीम। तो ये उस केस में तो आप नामजद हो गए, इश्तिहारी हो गए। सर वो तो पाकिस्तान की सियासत में ये होता रहा है, और ये फैसला वक्त करेगा कि मैं यहाँ हूँ। बुलाया है यार तुमने, पीपल्स पार्टी खौफजदा है, मेरे ऊपर नबील गबोल कत्ल का इल्जाम है। मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम लियारी आके बताओ। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम कराची आके बताओ। तुम आए थे PSP के पीठ पे बैठकर आए थे। तुमको ये आसरा दिया था PSP वालों ने कि तुम्हारे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुझे एक आखिरी बात आप बता दें। नहीं, मुझे एक बात आप ये बता दें आखिरी, हबीब बलोच आप एक आखिरी बात बता दीजिए। एक स्पेसिफिक सवाल है हबीब बलोच, मुझे आखिरी, नबील साहब एक मिनट, नबील साहब एक मिनट, मेरे आखिरी सवाल हबीब बलोच से कर लेते हैं, फिर आपसे आखिरी सवाल। नबील भाई एक मिनट, नबील साहब एक मिनट। हबीब बलोच साहब, कल ये सिंध के गवर्नर ने, हबीब बलोच साहब आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, आप हबीब बलोच साहब मेरी गुजारिश सुन लीजिए, आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आप एक जरा माइक बंद कर दो। हबीब बलोच साहब आप दोनों मेरे सवाल का जवाब दे दें, ना कि आपस में उलझें, बड़ा स्पेसिफिक का जवाब दे दें, क्योंकि सिंध के गवर्नर ने कल बड़ा हल्फिया कहा कि उनकी आपसे कभी जिंदगी में बात नहीं हुई। आप बताइए, आपकी हुई कभी इमरान इस्माइल साहब से बात? हबीब बलोच साहब, कभी इमरान इस्माइल का न जिक्र किया है, न कभी उनसे बात की। ये तो बिला वजह चाचा खामों का बनकर बीच में दाखिल हो गए। मेरी कभी उनसे बात आपकी उनसे बहुत शुक्रिया हबीब बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब नबील गबोल, अब आखिर में आप ये बताइए कि ये
اس سارے معاملے سے کچھ نکلے گا یا بس ختم ہو گئی بات؟ بس ٹھیک ہے عزیر بلوچ آیا, JIT بھی آئی, اعترافی بیان آیا, اعترافی بیان گیا, بس ٹھیک ہے چل رہا ہے کام, بس ٹھیک ہے یار بس کا اتنا بڑا چینل ہے, آپ کا اتنا بڑا شو ہے, آپ اشتہاریوں کو بلاتے ہو, اور یہ جو کہتا ہے اس کے حرکتوں کے وجہ سے اس کا بھائی مارا گیا. اگر یہ گینگ وار میں نہیں ہوتا, گینگ وار والوں نے اس کے بھائی کو مارا, اگر یہ بہت شریف لڑکا تھا, یقین کرے پیپلز پارٹی کا بڑا اچھا ورکر تھا, ان کو سب کو لالچ ہوا جس طرح دوسروں کو ہوا, عزیر کے ساتھ یہ مل گیا, اور اس کو لالچ ہوا عزیر اس کو MNA بنائے گا, تو یہ عزیر کے ساتھ مل گیا. اپنی حرکتوں کے وجہ سے تو یہ بیچارہ اپنے اس کا بھائی جو ہے مارا گیا گینگ وار کے ہاتھوں. جس گینگ وار کو ان لوگ نے بنایا, تو یہ آج بھی اس کی بھائی کو مارا. اگر ان کے بھائی کو انہوں نے مارا ہوتا تو یہ آج بھی اس کی حمایت کیوں کرے؟ اپنے بھائی کے قاتل کی کون حمایت کرتا ہے؟ بھائی گروپس بن گئے نا یار بعد میں, جو پہلے سب ایک تھے, بعد میں 3-4 الگ گروپس بن گئے. انہی کے لوگوں کا جو ایک ہی گروپ تھا جس کا بڑا سربراہ تھا عزیر بلوچ, وہ جب ختم ہوا اس کے بعد 3-4 گروپس بن گئے, اس میں سے ایک گروپ نے اس کے بھائی کو مارا. لیکن نبیل صاحب اس بات سے تو انکار ممکن نہیں ہے نا کہ ایک ریاست ہوتی ہے, حکومت ہوتی ہے, اس کو رٹ نافذ کرنی ہوتی ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی برے طریقے سے ناکام ہوئی. نہ صرف ایک رٹ نافذ کرنے میں بلکہ بہت لوگوں کے پشت پہ ہاتھ رکھ دیا. اس کی وجہ سے لیاری پھر ایک ٹائم کے بعد فری فار آل ہو گیا. پھر جس کا بس چلتا تو اس نے اپنا کام کیا. پھر یہ بھی ہوا کہ جس کا امن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا, امن کمیٹی ایسا برانڈ بن گیا تھا کہ پھر گلی کے لڑکوں نے بھی امن کمیٹی کا نام استعمال کر کے ہزاروں لاکھوں روپے مہینے کا بھتہ لیا, کیونکہ ان کا نام کا اتنا خوف تھا کہ کوئی بندہ چانس نہیں لیتا تھا کہ یار ان سے کون منگا لے. تو یہ تو ریاست ناکام ہوئی نا, حکومت ناکام ہوئی نا, پاکستان پیپلز پارٹی کا فیلئر ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا نبیل صاحب, جس کی وجہ سے آپ کو خود کو پیپلز پارٹی چھوڑنی پڑی. دیکھیں میرے اختلافات ضرور پیپلز پارٹی کی اس بات پہ تھے کہ آپ کا جو ہوم منسٹر تھا ذوالفقار مرزا جو تھا, اس نے ان سب کو جو ہے نا طاقتور بنایا. ذوالفقار مرزا نے عزیر بلوچ کو ایک چھوٹے سے چور سے ایک بہت بڑا ایک ڈکیت ڈان بنا لیا, اور ذوالفقار مرزا ایز اے ہوم منسٹر عزیر بلوچ کے کہنے پر جو ہے وہ SHOs لگاتا تھا, SSP تک لگاتا تھا. آپ جب پیپلز پارٹی کی قیادت سے شکایت کرتے تھے کہ مرزا صاحب یہ کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں لوگ مر رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کی قیادت آپ کو کیا جواب دیتی تھی؟ میرے سامنے زرداری صاحب نے ایک دفعہ بلا کر ذوالفقار مرزا کو کہا کہ آپ انٹروین نہیں کریں لیاری میں, اور میں نے کہا تھا کہ ذوالفقار مرزا انٹروین کر رہا ہے اور ان گینگسٹر کو جو ہے یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے مصیبت. کیا زرداری صاحب کے کہنے کے بعد انٹرونشن ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. زرداری صاحب کے کہنے کے بعد پھر ذوالفقار مرزا نے ریزائن کیا, چھوڑ دیا, لیکن اس نے زرداری صاحب کو چھوڑا, عزیر بلوچ کو نہیں چھوڑا. اور لیفٹ پہ کون بیٹھا تھا؟ ظفر بلوچ. اور یہی لوگ, یہ حبیب تو دیکھیں نا, حبیب ایک تو بلوچ ہے نہیں, حبیب شیخ ہے. حبیب اپنے آپ کو بلوچ کہتا ہے اور شیخ ہے. حبیب شیخ نے کیا کیا کہ اس کو عزیر کو کہا کہ تم جو ہو PSP میں شامل ہو جاؤ یا PTI میں شامل ہو جاؤ. تو اس کے بعد PTI کے ساتھ ان کے رابطے بڑھ گئے. انہوں نے اپنا دھرنا بھی کراچی کا CVU پہ تھا, PTI کا دھرنے کو کامیاب کرنے کے لیے لوگ بھیجے انہوں نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ